اور اس وقت نون لیگ کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آئیے آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں۔ خرچ ہوتے ہیں بھائی، تم 27.5 تو کر دو۔ وہ جو یونیورسٹی بنائی تھی اس کے اندر اب جا کے وہ یو اے کے شہزادے کو وہیں پہ لے کے گئے تھے، وہی فرنیچر رکھا ہوا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے، مجھے فرنیچر یاد ہے، وہی سب چیزیں تھی، کوئی چیز تبدیلی تو نہیں آئی ہے میرے خیال سے، تبدیلی صرف نام کو آئی ہے، لیکن ہاں افراد زر کی قیمتوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، روزمرہ کے اجناس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، لیکن وہ یہ تبدیلی نہیں ہے تا انتظار جس کا یہ وہ شہر تو نہیں۔ تو یہ میرے خیال سے جس جگہ پہ ہم چلے گئے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام یہ اب تک نہیں کر سکے، سرٹنٹی ان کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ میں ابھی بھی استدعا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو، حسن عمر صاحب کو ایک مرتبہ پھر ایک کمرے میں لے کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے۔ 2017 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ویلیو تھی وہ جب 54,000 تھی، ڈالر 105 روپے کا تھا، $514 کا انڈیکس تھا، آج وہ ڈالر $260 سے کم ہو گیا، آدھی ہو گئی یہ مارکیٹ۔ آگے کا مطلب ہے کہ 45 ارب ڈالر پاکستانیوں کے ختم ہو گئے، آپ 2-3 ارب ڈالر یہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے 45 ارب روپے کا نقصان کروا، 45 ارب ڈالر کا نقصان کروا دیا، اس اکانومی کے ڈالر کے اندر آپ نے کم کروا دیا ہے۔ یہ بہت زیادہ میرے خیال سے سنجیدہ مسئلہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں، دیکھیں میں نے اس دن لکھا بھی ہے، ٹویٹ بھی کرا ہے کہ یو کین ناٹ ٹویٹ یور وے آؤٹ آف ریسیشن، آپ کو ریسیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو چھوڑنا ہوگا، تھوڑا سا کام کرنا ہوگا، ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ اب یہ آئے دن فائنانس منسٹری سے پتہ نہیں کوئی لیڈر آتا ہے، کوئی آتا ہے، عارف نقوی صاحب کی باتیں آنے لگی ہیں، ایک ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون ان کا لیڈر ہے، اس کو پھر جا کے آئی ایم ایف سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں ونس اینڈ فار آل، اگر جانا ہے تو چلے جائیں۔ یہ جو جان دینے کا عالم ہے، اس سے اچھا ہے کہ ایک مرتبہ جان لے لیں تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ تھینک یو۔ مشتاق صاحب، 23 جنوری کو حکومت جو ہے وہ ملی بجٹ لانا چاہ رہی ہے، کیا مجبوری ہے کہ وہ یہ سپلیمنٹری بجٹ لانا چاہتی ہے؟ اور دوسرا عباسی صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ یہ جو 20 لوگوں کی جو ECL کے ناموں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کمنٹ کریں آپ؟ دیکھیے، جو منی بجٹ کی بات ہے، یہ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل مفتاح اسماعیل بات کر رہے تھے، اس وقت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے شاید جو سالانہ امپیکٹ ہے وہ 400 ارب روپیہ اضافی پیسہ آپ کو سود کی مد میں دینا پڑے گا، جو پالیسی ریٹ آج 10% پہ چلا گیا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یا آپ اضافی قرضہ لیں گے یا بوجھ عوام پر ڈالیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام مزید بوجھ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس لیے اضافی ٹیکس لگانا، افراد زر کو بڑھانا، یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ گروتھ اچیو کرے، گروتھ سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے آج گروتھ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی۔ ہم نے ثابت کر کے دیا کہ 2.8% گروتھ کو 5 سال میں 5.8% پہ پہنچا دیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اور وہی طریقہ تھا کہ آپ 6.2 پہ لے جاتے، 7 پہ لے جاتے، 8 پہ لے جائیں گے، ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اتنی بات ہے۔ ECL کی جو بات ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ECL یہاں کھلونا بنا لیا گیا ہے، جس کو دبانا ہو ECL پر ڈال دو، اس کو نکالنا، دوستوں کو نکالنا، اور جس سے کوئی خدشہ ہو تو ECL پر ڈالنا، یہ حکومت کا شیوا ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس یا کیبنٹ کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں، ہم نے کبھی بھی 5 منٹ ECL پر ڈسکشن سے زیادہ نہیں لگائے، لیکن آج بدقسمتی ہے کہ پوری کیبنٹ میٹنگ ECL پر ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز جو ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ جانے اور حکومت جانے، لیکن یہ مثبت چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور سیاست کے لیے۔ عباسی صاحب، یہ بتائیے کہ ایک تو جو آپ نے گیس کی اس بات کی کہ آپ کے دور میں گیس کی جو روشنی ہے ختم ہو گئی تھی، جبکہ صورتحال یہ ہے جہاں پہ رہتے ہیں اسلام آباد میں ہی، ہم اس وقت بھی صبح کا ناشتہ ہمارے لیے ملنا تیار ہونا مشکل ہو جاتا تھا، اب بھی یہی صورتحال ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہوا، اس پہ آپ کے دور میں بھی عام نہیں ہوا، تو کیا وجہ تھی آپ اس پر پائپ ابھی تک نہیں پہنچا پائے؟
دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل آزاد کشمیر اسمبلی نے ویڈیو پاکستان کے حوالے سے قرارداد معلوم کی ہے کہ کشمیر طرز سے اصلاح کیا جائے. دیکھیں جہاں تک عمران پائپ لائن کی بات ہے وہ سینکشنز کا شکار ہے. ایک معاہدہ ہوا ہے 10 سال سے, لیکن جب تک سینکشن ختم نہیں ہوگی اس پر عمل درآمد ہونا ممکن نہیں ہے. انہوں نے یہی بات ہمیشہ اپنے ایرانی بھائیوں کو بتائی ہے کہ وہ سینکشن جب تک نہیں ہٹے گی. دوسری بات آپ نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اسمبلی کا اپنا موقف ہے. یہ فیصلہ گلگت بلتستان میں کیا سیٹ اپ ہوگا یہ گلگت بلتستان کے لوگ ہی کر سکتے ہیں, یا اس میں جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی وہ بھی بات کر سکتی ہے. تو یہ معاملات اسی طرح طے ہوتے ہیں. ان کی اگر قرارداد ہے تو یقیناً یہ ان کی رائے ہوگی, لیکن اس رائے پر عمل درآمد جو ہے یا اس پر مختلف رائے جو گلگت بلتستان کے لوگ انتظار کریں گے. آپ ملی بجٹ کو سپورٹ کریں گے؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا, بڑی نیرو قسم کی میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس. نہیں, آپ سپورٹ کریں گے, پاکستان کے عوام سپورٹ کریں گے تو ہم بھی کر دیں گے. مجھے کوئی آدمی نہیں جڑا جو یہ کہتا ہو کہ مہنگائی کر دے, قیمتیں بڑھا دے, میں سپورٹ کروں گا. اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ اس کی مخالفت کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ بتائیں کہ کیا مجبوری ہے کہ 6 مہینے نہیں ہوئے اور دوسرا منی بجٹ آ رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 6,000 ارب سے 30 ارب تک قرضہ آپ لے کے گئے, جاتے ہوئے آپ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. آپ کے دور میں بھی پیٹرول بڑھتا رہا, آپ کے دور میں بھی چیزیں بڑھتی رہی, آپ کے دور میں بھی منی بجٹ آتے رہے. ابھی اس وقت کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جبکہ مریم صاحبہ کو میں نے 2-3 دفعہ بلایا اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ کہ آگے انٹرویو دیں. میرا وہ فون ٹھیک ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نہ تشریف لائیں, آپ نہ لائیں تشریف. میں گزارش یہ کروں گا ہماری آپ کی بات کر ہم پہ آپ نے سوال کرنا ہے, پارلیمنٹ میں سوال کریں. وہ تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے جو کیا نہیں کیا ہم حاضر ہیں. میں ملک کا وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہوں, وزیر خزانہ موجود ہے. ہم سے یہاں سوال کر لیں, وہاں سوال کر لیں, اس کا جواب ہم دے دیں گے. وہ تاریخ کا حصہ ہے. آج ہم نے مستقبل کو دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, ناکام کیوں ہو رہی ہے, گروتھ کیوں نیچے جا رہی ہے, افراد زر کیوں بڑھ رہا ہے. یہ آج کے مسائل ہیں. تاریخ کی ڈبیٹ جو ہے پارلیمنٹ میں کروا لیں, پارلیمنٹ سے باہر کروا لیں, جواب مل جائے گا. میڈم میرا یہ سوال ہے کہ فوجی عدالتوں میں قیام کے حوالے سے تسلیم ہو رہی ہے, اس میں آپ کو رد عمل نہیں آیا. یہ بتا دیں کہ کیا حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے اس حوالے سے, یا کوئی کمیٹی اس طرح کی بنی ہے؟ کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ کوئی 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے حکومت نے جو کہ آپ سے رابطہ کرے گی. دیکھیے, ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. یہ بڑا اہم ایشو ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس کو پارلیمنٹ میں لائے اور وہیں پر بتائے کہ کیا ضرورت ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی, کیونکہ یہ قانون ہمارے زمانے میں بنا تھا اور اس میں اسی لیے سنسیٹ کلاؤز رکھی گئی تھی کیونکہ یہ ایک بڑا ایکسٹریم میجر تھا. تو اب حکومت آئے بتائے کہ ضرورت ہے بڑھانے کی, کیوں ضرورت ہے, اس پر پھر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. عباس صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں متعدد بار نااہلی اور ناکامی یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں حکومت کے. تو آج کل ایک بحث نکل گیا ہے کہ یہ لوگ یہ نااہل اور یہ ناکام ترین لوگ لائے گئے ہیں یا عوام نے ان کو منتخب کیا؟ پورا سوال لائے گئے ہیں یا منتخب کیا؟ اگر لائے گئے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہے؟ یہ فیصلہ عوام کر لیں گے کہ لائے گئے ہیں یا انہوں نے منتخب کیے ہیں. آپ بازار میں چلے جائیں, کسی بچے سے پوچھ لیں کہ یہ حکومت کیسے آئی ہے, آپ سے بتا دیں گے. چیف جسٹس پاکستان 17 جنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں. آنے والے نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کے لیے انہیں بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو پہلے نااہل قرار دیا تھا. تو کیا مسلم لیگ نون ان پر اعتراض اٹھائے گا؟ دیکھیں, ججوں سے توقعات لگوانا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی, کیونکہ جوڈیشری کا, ججوں کا کام ہوتا ہے کہ انصاف کریں. اس کی بڑی پکڑ ہے. صرف اس دنیا میں تو جو بات ہوگی یہ ایسا معاملہ ہے جس کا بہت حساب دینا پڑے گا. تو ہم ہر جج سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا. سوال ہے, یہ بتائیں کہ کیا یہ نواز شریف کے عزیز صدران کے حوالے سے دیا جا چکا ہے یا ایسا بھی باتیں کچھ بات NRO کیا ہوتا ہے؟
नहीं NRO से क्या बनता है? नहीं मुझे ये बता दें, आप बता दें NRO से बनता है। NRO आमिर करते हैं जो कानून की परवाह नहीं करते। NRO उनके पास इख्तियार होता है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है आपकी सजा पाओ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास आइन के तहत ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है। वो जो एक वजीर से मांगा गया था वो NRO नहीं था, वो कोई और बात थी, वो गलत फहमी में उन्होंने बयान कर दी, तो वो उसका जवाब वही देंगे। NRO ना कोई मांग सकता है ना कोई दे सकता है। इस डिबेट को खत्म कर दें। नवाज शरीफ साहब ने अदालतों में मुकाबला किया है, 185 पेशियां पर जाने वाला शख्स NRO नहीं करता। देखिए ये पार्लियामेंट, ये सेनेट का फैसला है, ये फैसला वहीं पर होता है। हमारे पास कोई ऐसा मशवरा ना आया है ना जिसने मशवरा किया है। हमने पहले भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उस वक्त में वज़ीर-ए-आज़म साहब मैंने कहा था कि ये इलेक्शन जो हो रहा है ये कानून और आइन की जो रवायात है उसके मुताबिक नहीं हो रहा, पार्लियामेंट की रवायात के मुताबिक नहीं है। बहरहाल वो मामला चल रहा है, अगर सेनेट फील करती है कि उन्होंने तब्दीली लानी है वो सेनेट के अंदर ही आएगी। अब्बासी साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि आपने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आपकी हुकूमत ने काबू पाया, बिजली और गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया, जबकि ये हुकूमत चंद महीनों में नाकाम हो चुकी है। ये आप वजाहत फरमा दें कि वो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से ये हुकूमत आपकी पैदा की हुई एनर्जी को मेंटेन नहीं रख सकी और नाकाम हो चुकी है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर गैस और बिजली का बुरहान है। इवन के इस्लामाबाद के अंदर भी शार्टेज है, बिजली भी जा रही है, गैस भी जा रही है। तो इसके ऊपर किस तरीके से हुकूमत काबू पा सकती है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैंने पहले बताया ना अहलियत है ना काबिलियत है और ना ही मेहनत है। ये काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज जो वज़ीर-ए-आज़म है, वजीर हैं, उनको कोई समझ नहीं है मामला की, सिर्फ झूठ बोलते हैं और इल्जाम लगाते हैं। तो दिन में या झूठ बोलेंगे और इल्जाम लगाएंगे या आप काम करेंगे। हल हर चीज का मौजूद है। मैंने आज से 6 हफ्ते पहले भी हाल बताया था कि इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करें। 2 एनर्जी के जहाज जो आपने बेच दिए थे, जो नहीं लिए थे, उनकी जगह मुतबादिल जहाज ले लें, महंगी कीमत पर मिलेंगे, लेकिन जो आज हशर हो रहा है कम से कम उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना आज मुल्क का हो रहा है। इतनी बात ही तो मुश्किल काम नहीं है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ये आखिरी दिन फैसले नहीं। दोनों जो एमडीज फारिग किए गए, क्या आप इस पे आप मुतमईन हैं कि जो गैस क्राइसिस पे जो दोनों एमडीज फारिग किए, सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न के एमडी का कोई ताल्लुक गैस क्राइसिस से नहीं होता। उनको जो हुकूमत गैस देती है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब्बासी साहब ये बताएं कि क्या तमाम अपोजिशन पार्टीज जो है वो इकट्ठी हो रही है और एजेंडा क्या हो सकता है अगर इकट्ठी होती है? अपोजिशन जमातें इकट्ठी है, पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठी है, एज अपोजिशन इकट्ठी है और एजेंडा एक ही है कि हुकूमत की नाअहली की निशानदेही करें, उसको रास्ता दिखाएं, मुल्क के हालात को बेहतर करें। ये यकमुकाती एजेंडा है कि मुल्क के हालात बेहतर हो। हमने किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी की हद तक नहीं करनी, नंबर नहीं डालने, हम सिर्फ मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। शायद हम मतलब ये बताएं कि असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना साहब ने कहा था कि जब इजलास शुरू होगा तो तमाम चेयरमैन नैब के साथ जो आखिरी नफ्ती कमेटी का फैसला करेंगे, तो डेट फाइनलाइज होगी, चेयरमैन नैब से अपोजिशन से बात हो रहा है। वो एक अपोजिशन से मशवरा हो रहा है, वाजिब 15 या 16 तारीख के डेट रखेंगे। खुर्शीद शाह साहब का अपना मौका है कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बहरहाल उस पर भी बात हो जाएगी क्योंकि पार्टी 20 सेक्रेटरी है वो मीटिंग की। नैब की जानिब से नैब ने 3 नोटिस भेजे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला गुज़िश्ता साल वो खजाना कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 3 खतूत लिखे थे नैब को जिसमें कहा गया था कि मुल्तान मेट्रो 480 बिलियन का सर्कुलर डेट और इसके अलावा जो पंजाब बैंक में इंटर ट्रेडिंग की गई है इसके ऊपर जो फ्रॉड किया गया इसकी तहकीकात की जाए। नैब ने बाकायदा तौर पर उसकी तहकीकात का फैसला कर लिया और अब उसने सेनेट सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया है। क्या आप नहीं समझते कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग जब करीब आ रहे हैं तो इस किस्म के इक़दाम जो हैं वो दूरियां पैदा करेंगे? और मुफ्ता साहब से भी सवाल है कि आपको भी नैब ने तलब किया है और आप कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि IMF के पास जाया जाए। माहिरीन ये कह रहे हैं कि IMF के पास गए तो ना 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और ना 50 लाख घर बन पाएंगे। पहली बात ये है कि उनका नाम मिलता है मुफ्ता नहीं, ये बता करते। दूसरी बात, अगर कोई करप्शन हुई
हुई है तो हम उसके हक में नहीं है। अगर मंडी वाला साहब ने कोई खत लिखा है तो मंडी वाला साहब सबूत भी दे दें, अगर सबूत नहीं है तो माजूरत कर ले। आज तक हमारी किसी हुकूमत के खिलाफ ना कोई सबूत आया है, ना कोई करप्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह काम मौके में मौजूद है। करप्शन देखनी है तो पेशावर की मेट्रो में जाकर देख ले जो 100 अरब से ऊपर बढ़ चुकी है और अभी तक मेट्रो मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब यहाँ मौजूद थी।